السلام علیکم جی. اپنے ہمسایہ ملک سے جو کہ یہاں سے 14-15 کلومیٹر دور ہے میرے گھر سے، اگر ایریل ڈسٹنس کی بات کی جائے تو وہاں سے ایک تحریر بھجوائی گئی، اور یہ میں تحریر پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے وہ اور ریالٹی آپ کو میں نے کہا بتائی جائے. میں پہلے تحریر پڑھ دوں، پھر میں آپ کو اس پروپیگنڈے کی طرف لے کے آتا ہوں. بھارتی پنجاب کے عوام آج کل مشکل وقت میں اپنے ہم وطن ہمسایہ ریاست ہریانہ اور راجستھان کی بے حسی پر بہت دل برداشت ہیں، جبکہ پاکستان کی بروقت مدد پر حیران ہیں. ہریانہ اور راجستھان نے سیلابی صورتحال اور بھارتی پنجاب کی حکومت کی درخواست کے باوجود اپنے ہیڈ ورکس کھولنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے بھارتی پنجاب کے زیر آب علاقے سے سیلابی پانی کا نکاس رک گیا. یہ بات سمجھ میں رکھیے گا کہ یہ جو اوریجنل پنجاب انہیرٹ کیا تھا انہوں نے 3 اضلاع، 5 پاکستان میں تھے، 3 انڈیا میں گئے تھے، تو 3 اضلاع جو تھے ان کو انہوں نے 3 صوبوں میں کنورٹ کر دیا ہوا ہے. تو ان میں سے جو ایک بچا تھا وہ بھارتی پنجاب کہلاتا. تو جناب، جس کی وجہ سے بھارتی پنجاب کے زیر آب علاقوں سے سیلابی پانی کا نکاس رک گیا، اور یہ علاقے ایسی بڑی بڑی جھیلوں میں تبدیل ہو گئے جن کے پانی کے بہاؤ کا کوئی راستہ نہیں بچا. لیکن پاکستانی حکومت نے سلیمان کی ہیڈ ورکس کھول کر بھارتی پنجاب کے جنوبی اضلاع کو سیلاب کی فوری تباہ کاری سے بچا لیا. بھارتی پنجاب میں سیلابی پانی کے اس تیز رفتار بہاؤ کی ایک وجہ تو پنجاب کے شمال میں واقع ہمالیائی پہاڑی ریاست ہماچل پردیش میں اچانک معمول سے زیادہ بارش ہونا ہے، جس نے بہت کم وقت میں ستلج، بیاس اور راوی دریاؤں اور ان کے معاون ندی نالوں کو بھر دیا. لیکن دوسری وجہ قدرتی نہیں بلکہ بھارتی حکمرانوں کی اپنی پیدا کرتا ہے، جس میں بھارتی پنجاب کے سیاستدان، انتظامیہ اور ذمہ دار بھی شامل ہیں. سندھ طاس معاہدے کا فائدہ اٹھا کر بھارت کی تقریباً ہر مرکزی حکومت نے پنجاب میں ایسے پروجیکٹ بنائے جنہوں نے ہزارہ سال سے ان ہمالیائی ندی نالوں کے پانی کا بہاؤ کا رخ، جو کہ قدرتی اور جغرافیائی حالات کے مطابق شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف یعنی موجودہ بھارتی پنجاب سے پاکستانی پنجاب کی طرف تھا، اسے نہروں، ہیڈ ورکس اور مصنوعی بند باندھ کر جنوب میں راجستھان اور مشرق میں ہریانہ کی طرف موڑ دیا. لہذا جب ہماچل پردیش سے، ہمارے بزرگوں کی سرزمین سے پنجاب میں پانی اترا تو یہ پانی پاکستان جانے کی بجائے بھارتی پنجاب کے اندر ہی گردش کرنے لگا. اس پر مزید غضب یہ ہوا کہ ہریانہ اور راجستھان نے پنجاب سے آنے والی نہروں پر اپنی سرحد کے اندر واقع ہیڈ ورکس کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر یہ پانی یا تو بے سمت ہو کر رہ گیا اور اس کے نکاس کی رفتار بہت سست ہو گئی. اس وجہ سے سیلاب کے نقصانات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. یہ ان پروجیکٹس نے دریائے بیاس اور ستلج سے اتنی نہریں نکال رکھی ہیں. بیاس تو خیر اب آتا ہی نہیں پاکستان کے اندر، وہ تو ادھر ہی لوٹ کے کھا جاندے نے، لیکن جو ہے وہ بیاس اور ستلج سے اتنی نہریں نکال رکھی ہیں کہ بھارتی شہر فاضل کا بنگلہ کے قریب پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے یہ دریا سوکھ کر صحرا کا منظر پیش کرتا ہے. ستلج کی بات ہو رہی. لیکن حالیہ سیلاب میں ستلج کے اس سوکھے پیندے میں بھی پانی چڑھ آیا. ایسے میں پاکستان نے بروقت سلیمان کی ہیڈ ورکس کھولے. بھارتی پنجاب کے جنوبی علاقوں خصوصاً بنگلہ، فاضل کا، ابوہر اور مالوٹ کو تو فوری تباہی سے بچایا ہے، لیکن اس کے ساتھ بلائی علاقوں کے وہ حصے جو ہریانہ اور راجستھان کے پنجاب سے اپنے علاقوں میں داخل ہونے والی نہروں کے ہیڈ ورکس نہ کھلنے کی وجہ سے زیر آب آ گئے تھے، وہاں سے بھی بتدریج پانی اترنے لگا ہے. قدرتی آفات کے دوران سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر فوری طور پر سلیمان کے ہیڈ ورک کھولنے کا فیصلہ قابل تعریف ہے، اور بھارتی پنجاب کے لوگ بلا تفریق مذہب اور سیاست پاکستان کے اس فیصلے کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن پانی کے اس غیر منصفانہ استعمال اور غیر قدرتی انداز سے جغرافیائی حالات سے متصادم راستوں پر اس کا رخ موڑنے کے عمل میں بھارتی پنجاب کے لوگ بھی برابر کے شریک ہیں.
جنہوں نے صرف پاکستان کو پانی سے محروم کرنے کے لیے ایسے پروجیکٹ کی حمایت کی جنہوں نے آخرکار پنجاب کو ہر طرف سے بند ایک چھپڑ یعنی کہ جوہر بنا دیا، اور جن کی خاطر بھارتی پنجاب کے لوگوں نے پانی کی اس غیر منصفانہ انداز میں استعمال اور غیر قدرتی انداز روکنے میں حمایت کی، انہوں نے وقت آنے پر چڑھ دے پنجاب کو اس پانی میں ڈبو دیا۔ جنہوں نے حمایت کی تھی سرداروں انہوں نے تو ڈوب دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا خلاصہ تھا۔ اب یہ ہے جی وہاں پہ کی صورتحال، اور اس وقت ان کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ویڈیوز چڑھائی جا رہی ہیں اور جو کومنٹس ہو رہے ہیں وہ اس کے ریلیٹڈ ہو رہے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے، چونکہ وہ انڈینز کا ہے یا انڈیا سے کنٹرول ہوتا ہے یا بیانیہ وہاں سے بن کے آتا ہے، انہوں نے ایک شرلی چھوڑ دی۔ ہاں، اور شرلی یہ تھی کہ جناب یہ جو ٹانگ اٹھانے کا مقابلہ ہوتا ہے نا، یہ جو روزانہ پریڈ ہوتی ہے واگا بارڈر کے اوپر، اس میں وہ کیڑا اچھی لت چکتا ہے، دونوں طرف سے احمق قسم کے لوگوں کو لگایا ہوتا ہے کہ لت اچھی چوک کے وخا، تو لت کیڑا اچھی چوکدا وہ بڑا شیر ہوتا ہے، اور اس کو پال پوس کے نا اس بھانک آدمی کو بڑا کیا جاتا ہے، اور وہ جا کے بارڈر تے لت چوک کے وکھاندا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ پی ٹی آئی نے شور مچا دیا کہ پاکستان والا سائیڈ جو ہے وہ خالی پڑی ہوتی ہے، اور انڈیا والی سائیڈ ہے وہاں پہ لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ وہ پھر ہمارے دوست ہیں، دوست تو نہیں ہیں، ہم ان کے فین ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ عاصم رانا صاحب بڑے پاکستان کے سیزنڈ اور مشہور جرنلسٹ ہیں، وہ اپنے اسلام آباد میں ہوتے ہیں جی، ایکسپریس نیوز میں میرے خیال کام کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے 2 عدد صاحبزادگان کو، بڑے اچھے خوبصورت بچے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے عاصم بھائی، تو وہ جو ہیں انہیں لے کے وہاں پہ پہنچ گئے، اور انہوں نے وہاں پہ بنا کے ویڈیوز بھی اپلوڈ کیں، اور ظاہر ہے انہوں نے اپلوڈ کی، ان کی ریچ کتنی کو ہو سکتی ہے، یا میں نے اس کو شیئر کر دیا تو ہماری ریچ کتنی کو ہو سکتی ہے، لیکن جو ایک آرگنائزڈ پروپیگنڈا کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ اس بات کو کہا جاتا کہ یہ جو غیر فطری، غیر قدرتی، غیر قانونی، غیر آئینی طور پہ جو یہ 3 ضلع بخش دیے گئے تھے، جلندھر، گرداسپور اور امرتسر، جو کہ انڈیا کو دیے گئے تھے، یہ زیادتی تھی، قدرتی زیادتی تھی، اس کے اوپر انڈیا میں بحث ہو رہی ہے، اس بحث کے اندر جا کے ہم شریک ہو سکیں، سانوں اپنی بات دیتی گئی، ٹھیک ہے، وہ ادھر کو بندہ ہی کوئی نہیں، وہ ادھر کو بندہ، یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا، یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا، فورن سپانسرڈ پروپیگنڈا، فورن کنٹرولڈ پروپیگنڈا۔ لیکن خبر یہ نہیں تھی، یہ کسی نے ہمیں باہر سے ہی بھجوائی تھی، یہ تحریر پاکستان کے اندر سے یہ تحریر نہیں بھجوائی گئی، پاکستان کے باہر سے بھجوائی گئی، سمجھے تسی گئے ہوگے بڑے، یہ ہمارے انڈیا کے اندر ہمارے بڑے کرم فرما ہیں، ہمارا کنٹینٹ چوری کر کے آگے بیچتے ہیں۔ پھڑے بھی گئے اس دن، ہم نے انڈیا کے اندر ٹک ٹاک کے بارے میں غلط خبر دے دی، تو اس کے بعد پھر ہر ایک نے آگے تھلے کریکشن کی کہ نہیں ٹک ٹاک تو بند ہے انڈیا کے اندر۔ میں نے کہا اصل ہمارا مقصد ٹک ٹاک تھوڑی تھا، اصل تو ہمارا مقصد تھا چور پھڑے جان، تو چور پھڑے گئے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ ڈیٹا چیک کرتے ہیں تو انڈیا سے آپ کی ٹریفک اتنی شو ہی نہیں ہو رہی ہے جتنا وہاں سے فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ڈیٹا آپ کا چوری ہو رہا ہے فاسٹ ڈاؤن لوڈز کے اوپر لگا کے۔ اور پھر یہ مختلف ویب سائٹس اور گروپس کے اندر ہمارا جو یہ والا کنٹینٹ ہے یہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، www پہ نہیں آتے، اور انہوں نے مختلف پلیٹ فارم بنا رکھے ہوتے ہیں جہاں سے یہ ہمارا اکٹھا کر کے، اور ہمارا نہیں اور بھی کئی یوٹیوبرز کا ڈیٹا جو ہے یہ چوری کرتے ہیں فیس بک کے اوپر اور اس طرح کی دوسری جگہوں کے اوپر۔ پچھلے دنوں فیس بک کے اوپر سے کسی نے ہمیں لنک بھیجا انڈیا سے ہی کہ یہ دیکھیں آپ کا ڈیٹا یہ شخص روزانہ چوری کرتا ہے، اس کے کبھی 6-7 لاکھ ویوز آ جاتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ تو بہت ریونیو کما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب میں نے جو ہے پہلی سٹرائک ہم نے بھیجی ان کو، تو اس کے اوپر پھر جناب ان صاحب کی میں نے تو بڑی ای میل آ گئی کہ میں تو ایک ریٹائر آدمی ہوں، لیکن ای میل سے ہمیں سمیل ہو گیا کہ وہ انڈین ریلوے سے ریٹائر نہیں ہیں، بلکہ وہ جو ان کی ہے راہ سے ریٹائر شدہ آدمی ہے، اتنے بھی یہی کام کر دے سن، تو انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہی کام شروع کر لوں اگر وہ ایٹ آل درست کہہ رہے ہیں۔ تو ہے یہ ہر طرف ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہے، ہر معاشرے میں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ہمارا کام جو ہے وہ آواز لگا دینا ہے، لیکن اصل خبر یہ نہیں تھی، اصل خبر تو رہ ہی گئی، اور اصل خبر یہ ہے
کہ اس کے اوپر وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، ولاگ لمبا ہو جائے گا. آپ تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.